اور صرف اس دن اہل اسلام ہی خوشیاں نہیں منا رہے تھے بلکہ اس دن آسمان والے بھی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضور عمر کے اسلام لانے پر صرف اہل زمین ہی خوشیاں نہیں منا رہے بلکہ اہل آسمان والے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور جب حضرت عمر اسلام لائے تو جہاں پہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے تو برابر میں شیطان اور شیطان کے چیلے اس دن اپنی سر کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم سے ایک بہت بڑی طاقت کو چھین لیا گیا۔ مشرکین کہتے کہ ہمیں 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہماری طاقت کو آدھا کر لیا گیا، اس لیے کہ عمر جیسا بہادر اور جری شخص اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر کا اسلام لانا اتنی اہمیت کا حامل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتے ہیں تو بہت سے مثبت نتائج اسلام کو ملتے ہیں۔ سب سے بڑا مثبت نتیجہ اسلام کو یہ ملتا ہے کہ مسلمان دار ارقم سے نکل کر کعبۃ اللہ میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ جس اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں کیا وہ دین سچا نہیں ہے؟ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر میں سچا نبی ہوں اور جس اسلام کی تبلیغ میں تمہیں کر رہا ہوں وہ بھی سچا دین ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور پھر ہم چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھیں، ہم کعبۃ اللہ میں جا کر نمازیں پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار کے اوپر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے جانثار کعبۃ اللہ میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ بلکہ جب قافلہ دار ارقم سے نکلا تو ایک طرف حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے اور ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور حضرت عمر فاروق ان مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور ان کو للکار کر کے کہہ رہے تھے اے مشرکین مکہ آؤ اگر تم عمر کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ لیکن کسی میں یہ جرت نہیں تھی، کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ عمر کا مقابلہ کر سکے، اور پھر مسلمان کعبۃ اللہ میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی بدولت تھا۔